بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. مزے کا کھانا انجوائے کر رہے ہیں جی. سارا دن لور کرنے تو بعد اسی ہوں کھانا کھان لگے ہیں جی. لور کرنے کی کہانی بھی آپ کو سناتی ہوں. یہ جی ہم نکلے تھے تقریباً 5 PM گھر سے, اور بیٹے کو چھوڑا اس کے دوست کے گھر. کوئی گیٹ ٹوگیدر تھی, فرینڈس نے آپس میں اکٹھے ہونا تھا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے اور دین دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے ماشاءاللہ بچوں کو. اور جی پھر ہم چل پڑے اپنے مشن پہ. مجھے میسیج آیا ہوا تھا سیکنڈ ڈوز کا, ویکسین کی سیکنڈ ڈوز لگوانے کے لیے ہم نکلے. تو دیکھتے جائیے گا کتنا ہم نے لور کیا اور کیا حال ہمارا ہوا. صاحب کا قیمتی ٹائم, پھر جی گاڑی بھگائی ہم نے, پھر جی پیٹرول جلا ہمارا, پھر جی میں اپنے پیرنٹس کو گھر پہ چھوڑ کے گئی, جن کو چھوڑنا ناممکن سی بات ہوتی ہے. بڑی مشکل سے میں ان کو چھوڑ کے گھر سے نکلی تھی. اور گھر بچے سب کچھ بندے کو کرنا پڑتا ہے. کہنا یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں لیک آف پلاننگ کیوں ہے. یہ صرف ویکسین کے معاملے میں ہی نہیں ہے. ہمارے ادارے, ہمارے بڑے, ہمارے جو بزرگ ہیں, جو ہمارے ملک میں کرتا دھرتا ہیں, پالیسی میکرز ہیں, کہاں ہیں؟ ان کی ڈیسیژن پاور کیوں نہیں ہے اتنی کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے کام کرنا ہے. پہلا سٹیپ کیا ہوگا, دوسرا سٹیپ کیا ہوگا. میرا سوال ان سے یہ ہے, اگر آپ کے پاس ویکسین جو ہے 20,000 لوگوں کو, سپوز 20,000 ڈوز آئی ہے آپ کے پاس, آپ 20,000 لوگوں کو میسج کریں. سیکوینس کے ساتھ آپ کی لسٹ بنی ہوئی ہے, آپ ان میں سے 20 کو اٹھائیں اور ان کو میسج کر دیں کہ آ کے ویکسین لگوا لیں آپ. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ڈوز آتی ہے 20,000, اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ 50,000 یا 1,00,000 لوگوں کو میسج کیوں فارورڈ کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی پوری کر دیں گے ایک میسج دینے کے بعد؟ وہ بندہ جو 3 4 ہاسپٹلس میں دھکے کھائے گا, سارا دن پھرے گا, بے شک وہ اپنے لیے جائے گا, لیکن جب اس کا کام نہیں ہوگا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ سارے ریسورسز جو ضائع ہو رہے ہیں, جو استعمال نہیں. ہم سول ہاسپٹل میں گئے ہیں سب سے پہلے, جو کہ ہمارے گھر سے ویسے ہی کوئی 15-20 کلومیٹر دور ہے. ٹھیک ہے جی, ہم چلے گئے, ہمارا کام ہے, ہمیں جانا چاہیے تھا, لیکن ویکسین نہیں ہے وہاں پہ. ہم کسی میں اب ٹکر تو نہیں مار سکتے نا. ہم نے کہا چلیں سول ہاسپٹل میں, ہو سکتا ہے کم ہو گئی ہو. میں فرسٹ ٹائم جب گئی تھی نا, یہ تو وہی جگہ ہے, گزرے تھے ہم جہاں سے, یاد ہوگا آپ کو اگر آپ نے میرا پہلا ولاگ دیکھا ہے تو میں یہاں گئی تھی پہلے بھی. فرسٹ ڈوز لگوانے کے لیے بھی ہم یہاں گئے تھے, اور مجھے اس وقت بھی یہاں سے ویکسین نہیں ملی تھی. چلیں جی, جو ویکسین مجھے لگی ہے, مجھے کون سی پتہ نہیں سائنوویک ہے کیا, ہاں سائنوویک ہے, مجھے اس کی 2 ڈوز لگنی ہیں. اچھا, وہاں سے ہم آ گئے ہیں جی یہاں جناب اعلیٰ خادم پنجاب شہباز شریف ہاسپٹل میں. ہماری بڑی امید تھی اس کے ساتھ نا, کیونکہ لاسٹ ٹائم مجھے یہاں سے مل گئی تھی ویکسین, لیکن اب کی بار یہاں سے بھی ہمیں چٹا جواب تو جواب دیتا انہوں نے, ساڑھے کوئی نہیں ویکسین ہے. ظاہر ہے انہوں نے اپنے پاس سے تو نہیں لگانی نا, یہ تو پلاننگ کرنے والوں کی بات ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. وہاں سے بھی ہمیں جواب مل گیا. ہم چونکہ بہت پریشیس ٹائم کے ساتھ نکلے تھے, میرا نکلنا بھی مشکل تھا گھر سے, اور صاحب کا بھی بہت مشکل تھا اس ٹائم میں نکلنا. تو گرمی بھی ٹکا کے تھی, بادل ہوئے تھے, لیکن حبس اتنی تھی گرمی, میں کہتی ہوں گاڑی سے منہ باہر نکالتے تھے بندہ جل رہا تھا. ظاہر ہے سبھی جل رہے تھے, ایک میں نہیں جل رہی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے بندہ نکلا ہے, اگر وہ ہو جاتا ہے مقصد پورا, پھر تو سب ٹھیک ہے, پھر تو ٹھیک ہو گیا. جلنا بھی ٹھیک ہو گیا, ریسورسز بھی استعمال ہو گئے, جو کچھ بھی ہونا تھا ہم نے وہ سب بندہ بھول جاتا ہے. یہ جی ہم تیسری جگہ پہ چل پڑے ہیں, بوسن روڈ پہ آئے ہیں. اب ہم یہاں پہ بوسن روڈ پہ بھی ہم جا کے دیکھ لیتے ہیں ہمیں ویکسین ملتی ہے یا نہیں ملتی. کہنا یہی چاہتی ہوں, دیکھیں ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے میٹل روڈ بن گئی جی. ٹھیک ہے, بلے ڈھول باجے, بلے بھائی روڈ بن گیا. ٹھیک 2 مہینے کے بعد PTCL والوں کو خیال آ جائے گا کہ یہاں سے ہم نے لائن ڈال لی ہیں, اس کے اوپر ٹاکیاں لگ گئیں, ٹاکیاں لا دیتی ہیں دی ہوں, چوپڑ دیتا اوپروں, نکلی بجری تے نکلی لک پا کے, سڑک کا ستیاناش شروع ہو گیا. چلیں جی, اب 2 مہینے نہیں گزرے, سیوریج والوں کو خیال آ جائے گا کہ ہم نے یہاں سیوریج بھی ڈالنی ہے, اور اس کے اگلے 6 مہینے کے بعد ٹھیک سوئی گیس والوں کو بھی خیال آ جائے گا کہ ہم نے یہاں پہ لائن ڈالنی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے آخر ہمارے ملک میں؟ یہ کیوں 70 سال سے ہی ہوتا آ رہا ہے, آج کی بات نہیں ہے یہ. ہم اور ہمارے بزرگ انہی سڑکوں کے اوپر پلے بڑے ہیں, ان کو پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے, ہم اسٹڈی کرتے ہیں. میں 2000 میں تھی یونیورسٹی میں, نہیں ہاں 2000 تھا, 99 اور 2000. تب ہمارے سر نے کہا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہمارے سر تھے ماشاء اللہ ڈاکٹر جمیل صاحب. انہوں نے
مجھے عجیب سی رکت سے ہونے لگی ہے. ماشاءاللہ دا گریٹ سر تھے, بہت اچھے سر تھے. اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. کیسے میرا ٹاپک بدل گیا. اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے یہاں پلاننگ کا یہ عالم ہے. وہ لیکچر آج بھی مجھے یاد ہے, آپ یقین کریں وہ لیکچر مجھے آج بھی ٹو دی پوائنٹ یاد ہے. جیسے سر نے بتایا تھا کہ ہمارے ملک میں کیا عالم ہے. یہ جی تیسری جگہ ہے قائد اعظم اکیڈمی جہاں پہ ہم آئے ہیں, اور یہاں سے بھی ہمیں چٹا جواب ملا ہے کہ ویکسین نہیں ہے. بیٹے نے باہر جانا تھا, اسٹڈی کے لیے بیٹا باہر ہوتا ہے, شاید میں نے پہلے کسی ولاگ میں بتایا ہو. تو اب انہوں نے دوبارہ جانا تھا تو ویکسین لگنی تھی. ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ جو میٹورنا یا میڈونا جو بھی لگنی ہے, میٹورنا لگنی ہے ان کو ویکسین, وہ ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہے. چلیں جی, ہم تو بیٹے کو ادھر چھوڑ آئے تھے. یہاں سے تو صاحب کا بھی تھوڑا سا پارا ہائی ہوا کہ اگر وہ اب ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم لگوا لیتے. خیر ہم واپس آ گئے گھر. یہ جی ہم نے واپسی کی ڈالی ہوئی ہے. مجھے اتنے کام تھے راستے میں, امی کے کپڑے لینے تھے, امی جی کا جوتا لینا تھا, مجھے کوئی 2-4 چیزیں اپنی لینی تھی. سوری پلاننگ کر کے چلے تھے کہ ویکسین لگ جائے گی تو ہم تھوڑا سا یہ کام نپٹا کے تو گھر آ جائیں گے نا. لیکن نہ ویکسین لگی, اور جب پتہ چلا کہ بیٹے کی ویکسین یہاں سے مل رہی ہے, چونکہ میں اپنی ویکسین کے لیے ہم دھکے کھا رہے تھے, نہیں مل رہی تھی. صاحب کو یہ تھا کہ اگر یہ بھی ڈوز ختم ہو گئی تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہوگا, کیونکہ بیٹے کے جانے میں اب تھوڑا ہی ٹائم باقی ہے. انشاءاللہ العزیز وہ اپنی اسٹڈی کے لیے جائے گا. یہ بھی ٹینشن ہو گئی ایک الگ سے. صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, سیدھے گھر لا کے مجھے مارا. گھر بھی نہیں, میری گلی کی نکڑ پہ چھوڑ کے نا, مجھے میرے روڈ پہ چھوڑ کے اور آفس چلے گئے سیدھے. انہوں نے کہا کہ اب تم جاؤ, پھر شام کو دیکھیں گے. تو جی یہ کہانی ہے ہماری ویکسین کی. مجھے نہیں سمجھ آتی, بہت تھوڑے تھوڑے وسائل کے ساتھ بہت سارے ملکوں نے بہت بڑے پیمانے پہ ترقی کر لی ہے. ہمارے ہاں کا نہ تو سیاستدان صبر کرنے کو تیار ہے, اور نہ ہی ہماری عوام جو ہے وہ صبر کرنے کو تیار ہے, نہ ہی ہم کسی دانش مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ بڑے پیمانے سے لے کے چھوٹے پیمانے تک دیکھ لیں, ہر کوئی شارٹ کٹ کے انتظار میں ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں بس چاند نہیں چڑھا لواں, اور کچھ نہیں. چاند چڑھاؤں دے چکراں چ اتنے تارے بھی نہیں چڑھ دے گے. اتنے حالات میں مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے اس بات کی کہ میرا سارا دن ضائع ہو گیا. میں اپنے والدین کو گھر پہ چھوڑ کے گئی تھی اور مجھے ویکسین نہیں ملی تھی. اگر کوئی ایک بندہ بھی ایسا سن رہا ہے جن کے بس میں یہ ہے کہ ان کو, مجھے پتہ ہے یہ جو IT والے ہوتے ہیں نا, ان کو کام کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے, معذرت کے ساتھ. سب کو نہیں, کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. اگر ان کو لسٹ میں سے کوئی بندہ سلیکٹ کرنا پڑ جائے گا نا, تو ان کی جان نکلنے لگ جاتی ہے. حالانکہ یہ کوئی, مجھے پتہ ہے یہ اتنا بڑا کام نہیں ہوتا کسی چیز کو سرچ کرنا. میں نے بھی پڑھا ہوا ہے, میں نے بھی PhD کمپیوٹر سائنسز کی تھی ونس اپون اے ٹائم. اتنا تو پتہ ہے کہ ایک لسٹ میں سے ہم کیسے پہلے 20 بندوں کو, پہلے 20,000 کو, پہلے 50,000 کو کس طرح سے میسج جو ہے سیپریٹ کر کے لسٹ کو سینڈ کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. اور ٹل ناؤ مجھے ویکسین کی سیکنڈ ڈوز جو ہے وہ نہیں ملی ہے, اور میں ابھی تک انتظار میں ہوں. اب مجھے انہوں نے دیا ہے سیٹرڈے کا دن. اب انشاءاللہ آج ہو گیا تھرسڈے, کل فرائیڈے ہے, پرسوں انشاءاللہ پھر ہم نے لور کرنا ہے. دعا کیجیے گا اللہ کرے مجھے ویکسین مل جائے اور ہم ویکسین لگوانے میں کامیاب ہو جائیں. یہ جی کھانا کھا رہے ہیں ہم یہاں پہ سب لوگ مل کے, ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا یہ میں نے ایک کلپ بنایا تھا, یہ دکھانے کے لیے میں نے دوبارہ سے اس کو لگایا ہے. اس میں یہ دیکھیں کتنی پیاری چیزیں تھیں نا. یہ قائد اعظم اکیڈمی میں تھی. ان کا لان بھی اچھا تھا, ان کی سٹنگ اندر سے جو میں نے روم دیکھے نا, وہ بھی ان کا سسٹم لیڈیز کے لیے اور جینٹس کے لیے الگ الگ تھا. وہ بڑا اچھا بنا ہوا تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہوں گی اچھی سی خوشی سے عید کی تیاری کیجیے, کیونکہ ہم آگے پیچھے بہت خوشیاں مناتے ہیں. کچھ لوگ آگے پیچھے, میری امی کہا کرتی تھی ہور دن چنگی تہوار دن مندی, یعنی تہوار کے دن جو ہے نا منہ بسوڑ کے بیٹھنا کچھ لوگوں کی گندی عادت ہوتی ہے. اس گندی ترین عادت کو چھوڑ دیجیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ جب ہمیں خوش ہونے کو کہتا ہے تب ہمیں سول پڑنے لگ جاتا ہے, ہم خوش نہیں ہوتے. اور جب اپنی مرضی ہوتی ہے تو یا رنگ رلیاں مست ملنگیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں میں ہی جینا مرنا سیکھیں. یہی ہماری خیریت ہے, اسی میں ہماری دو جہانوں کی عافیت ہے. کتنا پیارا ملتان ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے اب ماشاءاللہ بہت گرین ہو گیا ہے پاکستان کہہ رہی ہوں, ملتان. ماشاءاللہ پہلے ملتان میں اتنی زیادہ گرینری نہیں ہوتی تھی. یہ دیکھیے یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. اللہ